دیدم از قلم سائمہ رحمان ایپیسوڈ 9۔ اور پھر رونے لگ جاتی۔ اسے روتا دیکھ کے گزارہ مسکرانے لگتی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ یونگ منی کتنی بڑی بزدل اور حساس ہے۔ اگر وہ حساس نہ ہوتی تو پہلے بوائے فرینڈ کے بریک اپ کو تاحال یاد کر رہی ہوتی۔ اس عرصے میں اس کی جان پہچان چینل کے فنکارہ لڑکی زوبیا سے ہو گئی تھی۔ زوبیا ڈرامے میں ہیروئن کی دوست کی آواز ڈب کر رہی تھی۔ زوبیا نے پہلے بھی کئی ترکش، کورین ڈرامے، انگریزی فلمیں اور کارٹون ڈب کیے تھے۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھی۔ گزارہ اس کام میں کم از کم اس سے کافی کچھ سیکھ رہی تھی۔ چونکہ ڈرامے میں ہیروئن اور اس کی دوست کے لاتعداد سین تھے، اس لیے اکثر و بیشتر یہ دونوں اسٹوڈیو میں پائی جاتی تھی۔ وہیں پر دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ زوبیا ایک مڈل کلاس لڑکی تھی جو محض ڈبنگ سے پیسہ کما رہی تھی۔ اس کے پاس BEd کی معمولی سی ڈگری تھی۔ وہ گھر میں واحد کفیل تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا، صرف باپ تھا۔ باپ بھی پولیس سے حوالدار ریٹائر ہوا تھا۔ وہ زوبیا کی شادی کرانا چاہتے تھے، لیکن زوبیا نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ جب تک دونوں بھائی دونوں بہنوں کی نہیں ہو جاتی وہ اپنے بارے میں نہیں سوچے گی۔ حالانکہ اس کی منگنی اپنی پھوپھی زاد سے ہو چکی تھی، لیکن پھوپھی زاد نے منگنی توڑ دی۔ یہ کہہ کر وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتا۔ نتیجہ زوبیا جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ زندگی کی دوڑ میں جس شخص کی تھپکی دھارس دیتی ہے وہ اسی رشتے سے تو منسلک ہوتا ہے، اور وہ بھی یوں رخ پھیر جائے تو پیچھے کیا ہی رہ جاتا ہے۔ اپنے خاندان کے لیے دی جانے والی اس حد تک کی قربانی کو دیکھ کر گزارہ زوبیا کے لیے بہت اپنائیت اور احترام محسوس کرتی تھی۔ زوبیا کے بھائی کی شادی قریب تھی، لو میرج تھی، جس کی وجہ سے زوبیا کو لڑکی والوں کی طرف سے بہت کچھ سننا پڑتا تھا۔ مطالبوں پہ مطالبے ماننے پڑتے تھے۔ حق محل، الگ گھر، خانسامہ، گاڑی، ڈرائیور، کیا کچھ تھا جو لڑکی والوں نے بطور شرط نہیں رکھا تھا، مگر چونکہ اس کی بھائی کی سچی لگن تھی اس لیے ہر دریا پار ہوتا گیا۔ اور اب یہ وقت تھا کہ شادی کی شاپنگ ہو رہی تھی۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے وہ بہت متوحش نظر آتی تھی، اور شاید یہی سبب تھا کہ وہ ریکارڈنگ کی ریہرسل پر توجہ نہیں دے پائی۔ اور اس دن وہ سب ہوا۔ وہ ڈبنگ کے دوران جانے کہاں کھو رہی تھی کہ ہیروئن کی دوست کہہ کچھ رہی تھی اور زوبیا کچھ۔ ڈرامہ درمیان میں پہنچ چکا تھا۔ اس نہج پر آ کر ہیروئن کی دوست کا انداز، لہجہ اور تاثر بدل جانا ناظرین میں اکتاہٹ اور اجنبیت پیدا کر سکتا تھا۔ ایسی لا تعلقی اور بے رخی بھرے تصادم سے بچنے کے لیے ڈائریکٹر نے زوبیا کو ڈانٹ پلا دی۔ وہ سٹنگ روم میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ تب گزارہ اپنی ریکارڈنگ مکمل کر کے اس کے پاس آئی۔ چلو تمہیں ایک جگہ لے کر چلتی ہوں۔ اس نے روتی زوبیا کی کلائی پکڑی اور اسے لیتے ہوئے اپنے ریسٹورنٹ آ گئی۔ کچن میں اسے لانے کے بعد ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ زوبیا تاحال رو رہی تھی۔ تم نے ڈرامہ دیکھا ہے زوبیا؟ وہ فریزر سے سبزیاں نکال رہی تھی جب اس نے پوچھا۔ زوبیا نے نم سانس کھینچی۔ نہیں، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس نے سبزیاں چننا شروع کی۔ کیسے دیکھتی؟ کورین آتی نہیں، انگریزی پڑھی نہیں، اور اردو میں ہی ڈب کر رہی ہوں۔ وہ ناک بھون چڑھاتے ہوئے آنکھیں رگڑنے لگی۔ گزارہ اس کے بروقت جواب کو سن کر مسکرا دی۔ ہاتھوں میں سبزیاں لیے وہ کاؤنٹر کے پاس آئی۔ چلو پھر میں تمہیں اس کی کہانی سناتی ہوں۔ اس نے بورڈ پر بند گوبھی رکھی، پھر ایپرن پہنا اور تیز دھار چاقو نکال کر ماہرانہ انداز میں گوبھی کاٹنے لگی۔ زوبیا نے کرسی موڑ لی تاکہ اسے اچھے سے سن سکے۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی۔ لڑکی جو بیمار ہے اور اپنی بیماری لڑکے سے چھپاتی ہے، کیونکہ لڑکا ایک مشن پر ہوتا ہے، اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے پیسے، پختہ ارادے اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لڑکی سوچتی ہے کہ اگر اس نے لڑکے کو اپنی بیماری بتائی تو لڑکا اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائے گا اور کبھی اتنا کامیاب بزنس مین نہیں بن سکے گا جیسا کہ وہ اسے بنتا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے پاس کچھ سال ہیں، 3، 4 یا شاید 4.5، اور اس لڑکے کے لیے اتنا وقت کافی ہوگا اپنا مقصد پانے کے لیے۔ وہ ہیروئن کے بچپن کی دوست ہے، اس کے انگ انگ سے واقف ہے، لیکن وہ بھی نہیں جانتی کہ ہیروئن اس قدر جان لیوا بیماری کا شکار ہے۔ کٹنگ بورڈ پر چاقو کی کٹ کٹ سے کچن میں عجیب موسیقی پیدا ہو رہی تھی۔ نیم پاکستانی کبھی کبھی آ کر ایک نظر دیکھ لیتا، پھر چلا جاتا۔ ابھی کھانے کا وقت نہیں تھا، اس لیے ریسٹورنٹ میں رش نہیں تھا۔ وہ جو ہیروئن کی دوست ہے، یہ اس لڑکے کی سیکریٹری سے محبت کرتی ہے۔ اس کا کردار بہت اہم ہے زوبیا۔ وہ بہت چنچل، چالاک اور پرشور لڑکی ہوا کرتی تھی، کبھی نہ رونے والی نہ گھبرانے والی، لیکن سیکریٹری سے محبت کر کے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ابھی ہم جس قسط میں ہیں وہ اسی فضا کی قسط ہے۔ دل ٹوٹ چکا ہے کیونکہ سیکریٹری اسے ڈم کرتا ہے۔ یہاں وہ محبت سے ہار کر محبت کے خلاف ہو جاتی ہے، اور ہر وہ شخص جو کسی کے لیے ذرا بھی جذبات رکھتا اسے بیوقوف اور احمق سمجھتی ہے اور مانتی ہے کہ دنیا کا سب سے بکواس کام محبت ہے۔ ابھی تک تم نے ایک ایکٹیو لڑکی کا کردار ادا کیا ہے، اب اس کا پیسیو موڈ ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آواز کا اتار چڑھاؤ، اس کے تاثرات میں کہیں سے بھی خوشی یا سرشاری کی جھلک نہیں آنی چاہیے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟
اس نے ہلکا سا مڑ کر اسے دیکھا۔ زوبیہ نے فہم دیدہ انداز میں سر لیا۔ وہ اب فرائی پین نکال کر اس میں تیل ڈالے سبزیاں فرائی کر رہی تھی۔ سبزیوں اور تیل کی مہک کچن میں پھیلنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم اپنے بھائی کی شادی کی وجہ سے خیالی طور پر بٹی ہوئی ہو، لیکن ہمارے باہر والے یہ چیزیں نہیں سمجھتے۔ ہمارے اندر کی عزتیں ہماری اپنی ہوتی ہیں، اس میں کوئی ہمارا شریک نہیں ہوتا۔ جیسے اس ہیروئن کو دیکھ لو، یہ کتنی اذیت میں ہوتی ہے۔ مٹھی بھر مٹھی وہ دوائی لیتی ہیں، جگہ بے جگہ اسے چکر آتی ہیں، خون کی الٹیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ سہ جاتی ہے تاکہ دوسرے متاثر نہ ہو۔ اس نے ابالا ہوا پاستا فرائی پین میں ڈال دیا اور سبزیاں، سوسز اور پاستا کو مکس کرنے لگی۔ اس کی دوست اپنا رونا رو رہی ہے۔ محبت پر بکواس کی جاتی ہے، بک بک، لیکن وہ اپنی دوست کی مثالی محبت سے کچھ سیکھ نہیں پا رہی۔ وہ دیکھ نہیں پا رہی کہ کس طرح اس کی اپنی دوست اپنے محبوب کے لیے اپنا جسم مٹی کر رہی ہے۔ وہ سمجھتی ہے محبت فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ ایک جال ہے جو انسانوں کو قید کر لیتا ہے اور پھر چٹک سے پھٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کی دوست، وہ اپنے محبوب کے راستے کا کانٹا نہ بننے کے لیے پل پل مرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میری دوست کتنی بدذوق ہے، ابھی تک محبت کی منزل تک پہنچی ہی نہیں، صرف دل لگی ہے، دل لگی سے پلٹ آئی ہے اور یوں بکواس کری جسے خود کو فن کر دیا ہو۔ روانی سے کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر زوبیہ کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے سن رہی تھی۔ تم بتاؤ، کیا کسی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ محبت کا مزہ چکھے بغیر اس کے خلاف ہو جائے؟ زوبیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہ رہا تو ہو گیا، یہ ہوتی ہے محبت زوبیہ، اس میں نہیں رہتی، تم بن جاتی ہے۔ محبوب بولے تو سر خم کرو، نظریں جھکاؤ، وہاں گردنوں میں سریے نہیں ہوتے، وہاں آگ میں کودنے سے پہلے سوچا نہیں جاتا، وہاں تن مٹی کرنا پڑتا ہے۔ وہ خوفناک سے انداز میں کہہ رہی تھی، محبت میں انائیں نہیں ہوتی، شکوے نہیں ہوتے، شکایتیں نہیں ہوتی، وہاں صرف رضا ہوتی ہے، وہاں اپنی پرواہ نہیں ہوتی، وہاں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی سوائے وہ ٹھہری محبوب کے۔ زوبیہ سے ہکا بکا سن رہی تھی۔ یہی اس ڈرامے کا مقصد ہے، کس طرح محبوب اپنا آپ مٹی کر دیتا ہے صرف عاشق کی ہستی کو دوام دینے کے لیے، اور کس طرح عاشق بے بہرا ہی رہ جاتا ہے، کچھ نہیں سمجھتا، کچھ نہیں جان پاتا۔ زوبیہ دھواں بیٹھی تھی کچھ دیر، تو اسے لفظوں کی بوچھار سمجھ نہیں آئی، پھر اس کے دماغ نے ان کو جذب کرنا شروع کیا۔ گزارا اب پین سے پاستا پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ زوبیہ کھڑی ہو گئی اور ذرا کھل کر سانس لیا۔ اب میں محبت کے خلاف بولنے والی ایک ٹوٹے دل کی لڑکی بنوں گی، جس نے محبت کا ذائقہ نہیں چکھا، جس نے صرف دلکشی اور آمادگی پر جان باڑی تھی، جو محبت کے درجے تک پہنچی ہی نہیں۔ وہ ایک ایسی لڑکی جو محبت کے ہر درجے کو پار کر چکی ہے، کے سامنے محبت کے خلاف بک بک کرتی ہے نا؟ اس نے رک کر گزارا کو دیکھا۔ بالکل۔ اس نے پلیٹ نمائشی انداز میں اس کے سامنے پیش کی۔ تو مس گزارا، تم کبھی محبت جیسی گلیش شے میں مت پڑنا، کبھی کسی مرد سے محبت مت کرنا، یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، فریبی، ایک ساتھ کئی لڑکیوں کو دل میں پالتے ہیں۔ محبت و حبت کچھ نہیں ہوتی، صرف دل لگی ہے، صرف دل لگی۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بزرگانہ انداز میں بولی تو گزارا ہنس پڑی۔ کافی جلدی سمجھ گئی تم؟ اور پھر زوبیہ بھی ہنسنے لگی، ایسے جیسے وہ ہیروئن کی دوست کا کردار جان بوجھ کر بنائی گئی ہو۔ وہ اس وقت اسلام آباد کے مشہور ریسٹورنٹ میں کونے والی میز پر بیٹھی تھی۔ اس کی بالمقابل ایک خوش شکل نوجوان تھا جس کی عمر 28-29 سال لگ رہی تھی۔ ہومنا بہت بیزاری سے اپنی گلابی ڈرنک میں اسٹرو چلا رہی تھی۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، اس کے بال سنہری تھے جو نیچے تک آتے آتے بوڑھے ہو جاتے تھے، بالکل لکڑی کی طرح۔ چہرہ بالکل شفاف تھا، البتہ آنکھوں کے نیچے مدھم کمبلاہٹ تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ کسی چیز کو لے کر پریشان ہے۔ حامد بہت دل جمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ اتنا اڑ جائے گا۔ اسٹو چلاتے ہوئے وہ کھلاؤں کو گور رہی تھی۔ حامد اسے غور سے سن رہا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جس میں کوئی مفہوم دے سکوں۔ دو اجنبی جسم ہیں جو ایک چھت تلے کوئی اندیکھا بوجھ لیے رہ رہے ہیں، پھر بھی وہ بضد ہے، معلوم نہیں کیوں۔ انا میری جان، حامد نے تلخی سے کہا، دا میسکولائن ایگو۔ وہ تیزی سے ہنکاری، اس میں ایگو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سلاح جو آدمی ہے، انتشار پہ امن کو فوقیت دیتا ہے، لیکن یہاں پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تم کیوں سوچ رہی ہو اس کے بارے میں؟ حامد نے جلاہٹ سے سر جھٹکا۔ کبھی تو وہ تمہیں چھوڑے گا نا، ہمیشہ تو پلو سے نہیں باندھ سکتا۔ پھر جب کہ تم اس سو کول ہز ہائنس شاہجہاں سے طلاق لے لو گی، پھر میں ہوں نا تمہارے لیے، کیا تمہیں ایک کے بدلے ایک اچھا نہیں مل رہا؟ ہمنا نے کھلاؤں سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم خود کو شاہجہاں سے بہتر سمجھتے ہو؟ ہاں بالکل۔ اس نے کولر درست کی۔ ہمنا کچھ دیر اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ خوش شکل ہی نہیں، خوش عقل بھی تھا، شہر کا ڈی سی تھا، یہ سارا مقام اس نے اپنے دم پر حاصل کیا تھا، نام، دولت، رتبہ اور عزت۔ شاہجہاں کے پاس کیا تھا؟ صرف شکل۔ ہاں، شکل کا کون کیا کرے، اس میں انسان کا اپنا کمال کہاں ہوتا ہے؟ واقعی وہ تمہارے آگے کچھ بھی نہیں۔
کچھ بھی نہیں، وہ تائیدی انداز میں مسکرائی۔ حامد کا رنگ یکدم کھل اٹھا۔ ہمنا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ تم نے مجھے زندگی لوٹائی ہے حامد، میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ بس ایک دفعہ یہ طلاق ہو جائے، اس کے بعد میں تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ یقین دہانی کرانے کے ساتھ ساتھ اپنے برے موڈ کے لیے معافی بھی مانگ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے، حامد نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حامد اور ہمنا کا یہ افیئر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، خصوصاً ہمنا کے ماں باپ اور شاہجہاں سے۔ وہ شادی کے 5ویں سال ہی اس افیئر میں پھنس گئی تھی۔ شاہجہاں نے جان بوجھ کر اس طرف دھیان نہیں دیا۔ ہمنا کا خیال تھا کہ شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ یقیناً جلن محسوس کرے گا، اس کی غیرت جاگے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر ہمنا ضد میں آ گئی، اگر اس شخص کو اس کے وجود سے فرق نہیں پڑ رہا تو وہ کیوں اس کی پرواہ کرے؟ اپنی ماں اور چچی کی چالوں میں پھنس کر اور کچھ اپنی کم عمری کے باعث وہ ایک خوش شکل آدمی کو حاصل تو کر پائی تھی، لیکن انسان حاصل نہیں پائے جاتے ہیں، کمائے جاتے ہیں، اور جو چیز کمائی نہ جائے وہ پاس کبھی نہیں رہتی۔ اس کے پاس بھی نہیں رہی تھی۔ حامد کنوارا تھا، ابھی تک کسی لڑکی سے افیئر میں بھی نہیں رہا تھا، مگر اسے ہمنا سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی اس کے 9 سالہ بیٹے سے۔ ویسے بھی زید ہمنا کے لیے ایک ایسی کڑی تھی جس پر وہ شاہجہاں کو محض جلا سکتی تھی، اذیت دے سکتی تھی، ورنہ اتنے عرصے اس کی ممتا کا حال حویلی کے ہر فرد نے دیکھا تھا۔ شاہجہاں نہ ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ زید پل جاتا۔ طاہرہ بیگم پل پل مر رہی تھی۔ ہمنا کو گھر لانے کے لیے وہ کسی بھی طور پر گزارہ کو شاہجہاں کی زندگی میں شامل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شاہجہاں کے جانے کے ٹھیک 2 دن بعد اس نے گزارہ کو جا لیا۔ وہ صبح ہی صبح چینل کے لیے نکل رہی تھی جب وہ گاڑی کے پاس آئی اور پچھلا دروازہ کھولنا چاہا تو نہیں کھلا۔ اس نے کئی بار کھینچا، پھر اس نے پلٹ کر ڈرائیونگ ڈور کے ساتھ کھڑے نظریں جھکائے ڈرائیور کو دیکھا۔ دروازہ کھولے انکل، وہ بولی۔ یہ اب نہیں کھلے گا، طاہرہ بیگم کی گمبھیر آواز آئی۔ گزارہ چونک کر مڑی، وہ مرکزی دروازے کے پاس دروازے کی سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ نفیس شلوار قمیض اور پھولدار کڑائی والی شال میں ملبوس، گردن میں موتیوں والی مالا پہنے اور آنکھوں میں تیش لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت جلد عیش پسند نہیں ہوگی تم لڑکی، انہوں نے طنزیہ نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ ہم تو کبھی پیروں کی دھول سے کشکا نہیں کھینچتے۔ پھر کیا ہوا کہ تم جیسی لڑکی اتنی بڑی گاڑی میں جا رہی ہے؟ شاہ نے گالی دی ہے مجھے ممانی، اس نے اترا کے کہا، اور میں شاہجہاں کی ماں ہوں، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ عیاشوں کی عادت نہ ڈالو خود کو۔ چھوٹی ذات کی ہو، چھوٹی رہو۔ میرا بیٹا تم سے ہمدردی رکھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنا مقام بھول جاؤ۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ممانی؟ میں بھی اس گھر کی فرد ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ فرد؟ طاہرہ بیگم نے تمسکن سے سر جھٹکا۔ ایک چھنال کی بیٹی اس گھر کی فرد کبھی نہیں ہو سکتی، سمجھی؟ چھنال؟ اس کی آنکھیں بھر آ گئی۔ ہاں چھنال، گھٹیا عورت کا گھٹیا خون۔ اس لیے محترمہ اپنی حیثیت پہچان کے یہاں رہو۔ تمہیں داخلے کی رسائی دی ہے، قبضے کی نہیں، آئی بات سمجھ میں؟ وہ اسے کاٹتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ گزارہ کی آنکھیں بری طرح چھلک گئیں، کئی آنسو قطروں کی طرح گرے۔ طاہرہ بیگم اپنا غبار نکال کر پلٹ گئی، مگر جانے سے قبل انہوں نے بے سود کھڑے ڈرائیور کو گیس سے دیکھا۔ گاڑی لے جاؤ یہاں سے فیض، یہ جس کی حیثیت کی ہے اس کے سامنے لگایا کرو۔ فیض نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ جی بیگم صاحبہ۔ لفظ چھنال کی جھنکار ماضی کے ادھیرے ہوئے بابوں میں ایک سے جا ملے۔ ایک دن سارے کزن نوڈلز کھا رہے تھے۔ پاکستانی نوڈلز کتنے پھیکے ہوتے ہیں، یہ تو اسے تب پتہ چلا جب اس نے پہلا چمچ لیا۔ تب اس نے ذائقہ بنانے کے لیے میز پر پڑی سوس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے عاطف نے جھٹک لیا۔ سوس اس کے بازو کے جھٹکے سے میز سے نیچے گر گئی اور شیشے کی بوتل ٹوٹ گئی۔ تب عاطف نے چنگار کر اپنی ماں یعنی چھوٹی ممانی کو آواز لگائی، جو بجلی کی رفتار سے اندر آئی تھی۔ تب عاطف نے جانے اردو میں کیا کیا بولا کہ چھوٹی ممانی نے اسے کرسی سے کھینچ کر اتارا اور 15 منٹ تک اس کا بازو دبائے رکھا۔ وہ تندہی سے کیا کہہ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک لفظ جو اسے سمجھ آیا وہ تھا چھنال کی بیٹی۔ بیٹی کا لفظ وہ کئی بار سن چکی تھی، لیکن چھوٹی ممانی نے یہ لفظ چھنال اتنی بار دہرایا تھا کہ اسے ان 15 منٹ میں یاد ہو گیا۔ اگلے دن وہ اسی کا مفہوم جاننے کے لیے اسکول میں اپنی اردو کی ٹیچر کے پاس گئی اور یہ لفظ بتایا۔ ٹیچر کئی لمحوں تک سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ کوریا میں ٹے توائیں ارے جیسے الفاظ نہیں ہوتے۔ گزارہ جب بھی ایسے کوئی لفظ بولتی تو اتلا جاتی۔ اس توتلے پن کو سمجھ ٹیچر کو نہیں آ رہی تھی۔ کئی ساعتوں کے بعد ٹیچر کو سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور کئی لمحوں تک وہ اسے دم بخود دیکھتی رہی۔ چھنال کوئی اچھا لفظ نہیں تھا، اور وہ لڑکی ابھی ابھی کوریا سے آئی تھی اور اردو سیکھ رہی تھی۔ اسے آسان اور اچھے لفظ سیکھنے تھے۔ یہ کون سے لفظ تھے جو وہ سیکھ رہی تھی، اور کون سکھا رہا تھا؟ ٹیچر کی تشویش ہوئی تو اس نے یونگشی سے کسی گھر والے کو بلانے کا کہا۔ یونگشی صرف شاہجہاں کو جانتی تھی، ایک وہی تو تھا جو اس کی فکر کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اسے پڑھاتا تھا، اسے اسکول چھوڑتا تھا، لینے آتا تھا، رات کو اس کو اضافی اردو کی مشق کراتا تھا، کہانیاں پڑھاتا تھا تاکہ وہ جلد از جلد اردو سیکھ لے۔ اردو کی ٹیچر نے ڈائری پر ایک نوٹ لکھا۔ جب رات شاہجہاں اسے پڑھانے بیٹھا اور ڈائری کھولنے کو کہا تو اس کی ڈائری پر لکھا وہ نوٹ پڑھ کر اس نے یونگشی کو تشویش سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے میم، کیوں بلا رہی ہیں؟ اس نے کوریا میں ترجمہ کر کے پوچھا۔
ایک لفظ پوچھا میم سے، انہوں نے کہا کسی کو بلاؤ، یہ غلط لفظ کون سکھا رہا ہے؟ میں نے کہا شاہ پڑھاتے ہیں تو انہوں نے آپ کو بلا لیا۔ چھوٹے چھوٹے فکروں کی کچھ سمجھ شاہ جہاں کو آ گئی تھی۔ اگلے روز وہ اسے لیے اسی ٹیچر کے آفس میں تھا۔ گزارا اس کی ران پر بیٹھی ہوئی تھی، ٹیچر جو میز کے دوسرے پار تھی فکر مندی سے شاہ جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ اب آپ خود بتائیں، کیا چھوٹی سی بچی کو یہ لفظ سکھایا جا سکتا ہے؟ زبان سکھانے کا آغاز گالیاں یا خراب لفظ سکھانے سے کرتے ہیں؟ وہ مجھ سے معنی پوچھ رہی ہے، میں کیا بتاؤں؟ چنال کسے کہتے ہیں؟ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ شاہ جہاں دم بخود تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گزارا کو کوریہ میں موافر مقدار میں گالیاں آتی تھی، اردو میں بھی وہ گالیاں ہی سیکھ رہی تھی، تو کیا وہ زبانوں میں ہمیشہ گالیاں ہی سیکھے گی؟ بچی ابھی نئی زبان سے نئے نئے متعارف ہوئی ہے، وہ جو بھی لفظ سنے گی بولے گی، چاہے اسے مفہوم آتا ہو یا نہیں، وہ دہرائے گی وہ لفظ۔ بیٹا، اب وہ گزارا کو دیکھ رہی تھی، کس نے سکھایا آپ کو یہ لفظ؟ کیا لائبہ، ماریا یا عصمت نے؟ بتائیں مجھے۔ ٹیچر نے اس کی کلاس فیلوز کے نام لیے جو اس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی۔ شاہجہاں نے دیکھا کہ گزارا بہت خوفزدہ ہے، بار بار مٹھیاں مروڑ رہی ہے۔ اس نے اس کے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بڑے اور اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ کس نے سکھایا ہے یہ لفظ یونگشی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ عاطف کی ماں، اس نے پلکیں اٹھا کر سادگی سے کہا۔ شاہجہاں نے گہرا سانس لیا۔ معاف کیجیے گا میڈم، بچی ہے، جو بھی سن رہی ہے بول رہی ہے۔ میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ آئندہ وہ ایسا کوئی لفظ نہ سیکھے۔ اس نے یقین دہانی کرائی۔ ایسا ہی کریں شاہجہاں بیٹا، میں اسے تو غلط لفظ کا اچھا معنی بتا کر اسے بہلا دوں گی، لیکن آگے سے وہ اس لفظ کا استعمال کرے گی اور باقی لوگ واقف ہیں کہ کس لفظ کا اصلی معنی کون سا ہے۔ ٹیچر ہمدردی اور فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ جی میڈم، میں سمجھ گیا، میں یونگشی کو بھی سمجھا دوں گا، وہ ایسا کچھ نہیں بولے گی، شاہجہاں نے مستحکم لہجے میں کہا، اور گزارا کو لیے باہر آ گیا۔ اس رات کو وہ چھوٹی چچی کمرے میں تھا، چچا بھی تھے اور دادی بھی۔ چچی بری طرح مشتعل تھی، بار بار نتھے پھلائے ہوئے پہلو بدل رہی تھی۔ وہ ادب سے مدھم اور شائستہ الفاظ میں کہہ رہا تھا، چچی جان، وہ بچی ہے ابھی، اسے کچھ نہیں پتا۔ دوسرا، وہ زبان سیکھ رہی ہے، ایسے بھیانک لفظ اسے الجھا سکتے ہیں۔ آپ کو اسے ڈانٹنا ہے ڈانٹیں، مگر پلیز ایسے غلط الفاظ استعمال نہ کریں جن کے مفہوم آپ کے بچوں کو بھی نہ آتے ہوں۔ جو سچ ہے میں نے وہی کہا ہے، وہ چنال کی بیٹی۔ اب اس سے زیادہ کیا کہوں؟ بھلے سے وہ میری بات سمجھے نہ سمجھے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ روشن نے بے رحمی سے سر جھٹکا۔ دیکھیں، جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، پھپھو کا قصور تھا، گزارا کا نہیں۔ گزارا کو تو یہ سب معلوم بھی نہیں ہے، اس لیے کیا ہم اسے معاف کر سکتے ہیں؟ دیکھو لڑکے، پورے خاندان میں صرف تمہیں اس سے ہمدردی ہے، اور کیوں ہے کوئی نہیں جانتا۔ جتنی جان تم اس لڑکی پر لٹاتے ہو، اپنی سگی بہنوں پر بھی نہیں لٹاتے۔ خیر، اب میں بولوں گی تو سب کہیں گے روشنا تو ببول اگلتی ہے، اس لیے یہاں سے جاؤ۔ وہ غلطی کرے گی تو کوسنے بھی سنے گی۔ جب اس کی ماں نے ہماری عزتوں کا لحاظ نہیں کیا تو بھئی میں کسی کا لحاظ کیوں کروں؟ دادی، آپ کچھ کہیں گی؟ دادی، آپ کچھ کہیں نا۔ شاہجہاں نے گمسم بیٹھی دادی کو دیکھا۔ روشنا، کم از کم ایسے لفظ بولنے سے گریز کرو جو معنی سے خراب ہوں، اور اگر کسی پہ فٹ بیٹھتے ہوں تو۔ روشنا نے تیز سے پوچھا۔ دادی لاجواب ہو گئی۔ چچا اکرو بیٹھے آگے پیچھے جھول رہے تھے، جبڑے کسے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے گھر سے بھاگی ہوئی بہن کا ذکر ہی ان کے رگوں پے میں کرواہٹ بھر رہا ہو۔ تم جاؤ لڑکے، ابھی تمہارے بڑے زندہ ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آگے مصروف منہ اٹھا کر مجھے سمجھانے، اب کل کے پیدا ہوئے سمجھائیں گے، اپنا کام کرو، جاؤ۔ وہ نخوت سے کہتی اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ شاہجہاں مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گیا۔ یہ سب یاد کر کے گزارا گھٹ گھٹ روتی رہی، پھر جلدی سے آنسو پونچھے اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے ڈرائیور کچھ لمحے پہلے گاڑی لے کر گیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ شاہجہاں کی غیر موجودگی میں اس کا سانس لینا اس حویلی میں دشوار تھا۔